کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ انسان کی سب سے مقدس سمجھی جانے والی چیز یعنی اخلاق شاید آسمان سے نازل نہیں ہوئی؟ کیا ہوگا اگر اچھائی اور برائی جنہیں ہم ہزاروں سال سے سچ مانتے آئے ہیں دراصل طاقت کی ایک خاموش جنگ کا نتیجہ ہوں؟ اور کیا ہوگا اگر ایک فلسفی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ انسان کا ضمیر، اس کا اخلاق، اس کی نیکی سب کچھ ایک ایسی تاریخی سازش کا نتیجہ ہے جس نے پوری تہذیب کا رخ بدل دیا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی کتاب کی جس نے فلسفے، نفسیات، سیاست، مذہب اور طاقت کے پورے تصور کو چیلنج کر دیا۔ یہ کہانی ہے فریڈرک نٹشے کی اور اس کی خطرناک کتاب دی جینیالوجی آف موریلٹی، ایک ایسی کتاب جسے کچھ لوگ جدید فلسفے کی بنیاد سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے تہذیبی بارود۔ 19ویں صدی کا یورپ، ظاہری طور پر ترقی کا دور، سائنس آگے بڑھ رہی تھی، فیکٹریاں چل رہی تھیں، ریل گاڑیاں شہروں کو جوڑ رہی تھیں، لیکن اس ترقی کے نیچے ایک اور انقلاب جنم لے رہا تھا۔ چارلز ڈارون نے ابھی انسان کی پوری کہانی بدل دی تھی۔ صدیوں تک انسان خود کو خدا کی خاص مخلوق سمجھتا رہا، پھر اچانک ایک نظریہ آیا اور اس نے کہا تم جانوروں سے مختلف نہیں ہو۔ یہ صرف حیاتیات کا نظریہ نہیں تھا، یہ انسان کی پوری نفسیات، پوری اخلاقیات اور پوری شناخت پر حملہ تھا۔ اسی ماحول میں ایک نوجوان جرمن فلسفی دنیا کو دیکھ رہا تھا، فریڈرک نٹشے۔ وہ صرف مذہب پر سوال نہیں اٹھا رہا تھا، وہ اس چیز پر سوال اٹھا رہا تھا جس پر مذہب کھڑا تھا: اخلاق، نیکی، بدی، ضمیر، رحم، قربانی، انسانیت، سب کچھ۔ اصل سوال یہ تھا، اگر خدا نہیں ہے تو پھر اچھائی کہاں سے آئی؟ اور اگر اخلاق الہامی نہیں تو پھر اسے کس نے بنایا؟ زیادہ تر فلسفی اخلاق کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایمانوئل کانٹ بتاتا تھا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، جان سٹوٹ مل بتاتا تھا کہ کس فیصلے سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، لیکن نٹشے کچھ اور پوچھ رہا تھا، یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا نام جینیالوجی ہے۔ وہ اخلاق کو درست یا غلط ثابت نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کا ڈی این اے کھولنا چاہتا ہے، وہ اس کی پیدائش کا سراغ لگانا چاہتا ہے، اور جب وہ کھدائی شروع کرتا ہے تو اسے ایک ایسی حقیقت نظر آتی ہے جس نے فلسفے کی بنیادیں ہلا دی۔ نٹشے کہتا ہے کہ تاریخ میں دو اخلاقیات موجود تھیں، دو الگ دنیا، دو الگ ذہن، دو الگ انسان۔ پہلی ماسٹر موریلٹی، طاقتوروں کی اخلاقیات، فاتحین کی اخلاقیات، جنگجوؤں کی اخلاقیات۔ یہ وہ لوگ تھے جو زندگی کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک اچھائی کا مطلب تھا طاقت، اعتماد، عظمت، جرأت، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت، اور برائی، کمزوری، بے بسی، جھک جانا۔ پھر ایک دوسری دنیا تھی، سلیو موریلٹی، کمزوروں کی اخلاقیات، مظلوموں کی اخلاقیات، ان لوگوں کی اخلاقیات جن کے پاس طاقت نہیں تھی۔ اور جب طاقت نہیں ہوتی تو انسان ایک نیا ہتھیار ایجاد کرتا ہے: اخلاق۔ نٹشے کے مطابق کمزور طبقے نے طاقتوروں کو شکست تلوار سے نہیں دی،
انہوں نے تعریفوں کے معنی بدل دیے، انہوں نے کمزوری کو نیکی بنا دیا، عاجزی کو فضیلت بنا دیا، فرمان برداری کو پاکیزگی بنا دیا اور طاقت کو گناہ بنا دیا۔ یہ صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تہذیب کا سب سے بڑا نفسیاتی انقلاب تھا۔ نیچے اسے سلیو ریولٹ ان موریلٹی کہتا ہے، اخلاق میں غلاموں کی بغاوت۔ یہاں سے کہانی اور تاریک ہو جاتی ہے، کیونکہ نیچے کا دعویٰ صرف اتنا نہیں کہ اخلاق بدل گیا، وہ کہتا ہے کہ انسان کا ضمیر بھی اسی عمل میں پیدا ہوا۔ سوچئے، ایک جنگلی انسان جس کے اندر غصہ ہے، تشدد ہے، حملہ کرنے کی خواہش ہے، غلبہ پانے کی خواہش ہے، لیکن پھر معاشرہ بنتا ہے، قانون بنتا ہے، ریاست بنتی ہے، اور انسان کو کہا جاتا ہے اپنے جذبات پر قابو رکھو۔ وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وہی تشدد اپنے اندر موڑ لیتا ہے، اور وہی اندرونی تشدد ضمیر بن جاتا ہے، گناہ کا احساس بن جاتا ہے، خود کو سزا دینے کی عادت بن جاتا ہے۔ نیچے کے مطابق انسان نے دوسروں کو اذیت دینا چھوڑا اور پھر خود کو اذیت دینا شروع کر دی۔ یہ ایک خوفناک خیال ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بہت سی اخلاقی تکلیفیں، ہمارا احساس جرم، ہمارا خود سے نفرت کرنا شاید کسی آسمانی حقیقت کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک تاریخی نفسیاتی عمل کا نتیجہ ہے۔ اور پھر نیچے ایک اور خطرناک دروازہ کھولتا ہے، وہ کہتا ہے انسان صرف طاقت چاہتا نہیں، وہ طاقت ہے، ہر جگہ طاقت، ہر تعلق میں طاقت، ہر نظریے میں طاقت، ہر اخلاقی دعوے میں طاقت۔ اور شاید اسی لیے اخلاقیات کے پیچھے بھی طاقت کی جنگ چھپی ہوئی ہے۔ یہی وہ خیال تھا جس نے بعد میں نفسیات، سماجیات اور سیاسی فلسفے کو بدل دیا۔ بعد میں آنے والے مفکرین، جن میں سگمنڈ فرائیڈ اور مشیل فوکو جیسے نام شامل ہیں، ان سوالات سے متاثر ہوئے کہ انسان واقعی کیا چاہتا ہے اور اقتدار ہماری سوچ کو کیسے تشکیل دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک تلخ حقیقت بھی موجود ہے۔ نیچے کے خیالات کو بعد میں مختلف سیاسی تحریکوں نے اپنے اپنے انداز میں استعمال کیا، خاص طور پر ایڈولف ہٹلر اور نازی نظریات کے ساتھ اس کا نام جوڑا گیا۔ اگرچہ جدید محققین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نیچے کے خیالات اور نازی نظریے کے درمیان تعلق پیچیدہ ہے اور اسے سادہ انداز میں ایک جیسا قرار دینا درست نہیں، لیکن شاید اصل خطرہ یہی ہے۔ بڑے خیالات بڑے ہتھیار بھی بن سکتے ہیں۔ آج ایک صدی سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد دنیا پھر ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہے۔ لوگ پرانے اخلاقی نظاموں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ مذہب، سیاست، شناخت، آزادی، انصاف، ہر چیز دوبارہ بحث کے دائرے میں ہے۔ اور ایسے وقت میں نیچے کا سوال پہلے سے زیادہ خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہماری اخلاقیات حقیقت نہیں بلکہ ایک تاریخی تعمیر ہیں، تو پھر ہم کس بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ آپ ہمیں کس ملک سے دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اخلاق واقعی آفاقی حقیقت ہے یا پھر طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کی پیداوار؟ کیونکہ اگر نیچے درست تھا تو مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اخلاق کو غلط سمجھا، مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہم خود کو بھی کبھی صحیح طرح سمجھ ہی نہیں پائے۔ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج بھی دنیا کے پاس نہیں۔
شاید یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، شاید یہ ابھی شروع ہوئی ہے۔